تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہم سب کا دشمن، تاکہ ہم اسے پہچان سکیں۔ پیارے بچوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری کی ساری کائنات بنائی، زمین، آسمان اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے اور جتنے جاندار ہیں سب مخلوقات کی تخلیق کی، اور پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، اور جناب انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت دی، گفٹ دیا، اتنا زبردست گفٹ کہ اس گفٹ کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی پوری اولاد، جس میں ہم سب بھی شامل ہیں، ان کو تمام مخلوقات سے اوپر رکھا، زیادہ قدر و منزلت دی، زیادہ مقام دیا، فضیلت عطا کی، اور وہ نعمت ہے علم کی نعمت۔ ٹھیک ہے بچوں، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، اور اس کا ذکر ہمیں اپنی پیاری کتاب قرآن عظیم میں ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فسجدوا، تو سب فرشتوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم مانا اور سجدہ کر لیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ قال، اس نے کہا اسجد، کیا میں سجدہ کروں اس کو، لمن خلقت طینا، اس کو جس کو تو نے ایک مٹی سے پیدا کیا ہے۔ بچوں، یہ جو ابلیس تھا یہ فرشتہ تو نہیں تھا، یہ تھا تو جن۔ قرآن کہتا ہے کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا۔ ففسق عن امر ربی، لیکن اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی، یہ جن تھا، اور اس کے باوجود اتنی عبادت کرتا تھا کہ روایات میں آتا ہے کہ کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پہ اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سجدہ نہ کیا۔ اتنی زیادہ عبادت کرنے کی وجہ سے اس سے یہ مرتبہ اور مقام نصیب ہوا کہ اسے فرشتوں کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت مل گئی، لیکن جب سجدے کا حکم ہوا تو اس نے انکار کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کا۔ بچوں، جب ابلیس نے سجدہ نہ کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ وہ کہنے لگا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور آگ میں تو زیادہ پاور ہوتی ہے، اور اسے تو مٹی سے پیدا کیا، مٹی تو بیچاری عاجز سی ہوتی ہے نا بچوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابلیس سے کہا کہ تو فرشتوں کی جماعت سے نکل جا، تو مردود ہے، اور تجھ پر قیامت تک کے لیے لعنت ہے۔ اور لعنت کا بچوں مطلب ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے دوری۔ اور ابلیس کا لفظ جو ہے نا بچوں، وہ ہے بالا سا سے، با لام سین، اس کا مطلب ہوتا ہے نا امید ہونا، مایوس ہونا۔ تو وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے اور نا امید ہے۔ تو بچوں اب کیا ہوا کہ جناب ابلیس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مہلت مانگی کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے، اس دن تک کے لیے جس دن سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اس دن تک کے لیے مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے، یعنی اس کو مہلت مل گئی۔ تو بچوں اس پہلے دن سے لے کر آخری دن تک ابلیس جو ہے وہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے،
لہٰذا وہ دشمن ہونے کی وجہ سے مجھے اور آپ کو تمام انسانوں کو نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کرتا ہے. اور ایسا کرنے کے لیے بچوں وہ اندر سے تو دل میں ہمارے سے بہت حسد بھی رکھتا ہے، لیکن اوپر سے نا وہ ہم سے فرینڈشپ کر لیتا ہے، ہمارا دوست بننے کی کوشش کرتا ہے، اور اس طرح وہ آسانی سے ہمیں دھوکہ دے لیتا ہے. اور پیارے بچوں، ہر وہ چیز جو ہمیں گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے کے جاتی ہے، وہ سب دراصل ابلیس کی چال ہوتی ہے، جسے ہم عام لفظوں میں کہتے ہیں شیطان. کیا کہتے ہیں؟ اور بچوں، ابلیس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بغاوت اس وقت کی تھی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو فضیلت ہے، سب فرشتے سجدہ کریں، سب فرشتوں نے سجدہ کیا، اور ابلیس نے انکار کر دیا اور اس کی توجیہ بھی پیش کی کہ میں تو زیادہ بہتر ہوں، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، اور یہ آدم یہ تو مجھ سے کمتر ہے. اور پھر اس کی اس نافرمانی اور اس گستاخی اور اس بے ادبی کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے مردود قرار دیا اور اپنی رحمت سے دور کر دیا. اور پھر کیا ہوا کہ اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مہلت مانگی کہ وہ قیامت تک کے لیے گمراہ کرتا رہے گا آدم علیہ السلام کی اولاد کو، اور اس طرح سے وہ ایکچولی اپنی بے عزتی کا، اپنی انسلٹ کا بدلہ لینا چاہتا ہے. اور یہ جو مہلت اس نے مانگی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ انسانوں کو، مجھے اور آپ کو اور تمام انسانوں کو گمراہ کرنا اور ان کو صراط مستقیم سے ہٹا دینا، سیدھے راستے سے ہٹا دینا. اور اس کے لیے وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ ہمیں اپنا بنا لے. اور یہ جو کوشش ہے بچوں، اس کی وہ دن رات کرتا ہے، وہ چھٹی کوئی نہیں کرتا، وہ نہیں کہتا میں تھک گیا ہوں. اور اس نے اعلان بھی کیا ہوا ہے کہ وہ یعنی ابلیس اپنے ساتھ جتنے لوگ اس کے گروہ میں شامل ہوں گے ان سب کو اپنے ساتھ جہنم کی آگ میں لے کے جائے گا. تو جناب ابلیس جو ہے وہ اپنی فریب کاریوں سے اور اپنی منصوبہ بندیوں سے بچوں انسانوں کو گمراہ کر رہا ہے اور نئے طریقوں سے صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے. تو آج کی اس نشست میں میں نے اور آپ نے بالکل الرٹ ہو جانا ہے، ہوشیار ہو جانا ہے اس کے مکر سے، اس کے فریب سے، اس کی چالوں سے، کیونکہ اس وقت بھی پتہ ہے وہ آپ کے اور میرے پیچھے گھات میں لگا ہوا، وہ آپ کو سننے سے روکے گا، آپ کو ادھر ادھر دھیان کروائے گا، آپ کا کوئی شرارت دل میں سجائے گا، چلو کسی کو کونی ماریں، چلو کسی کو چٹکی کاٹیں، چلو کوئی اور بک کھول لیں، کچھ اور لکھنا شروع کر دیں. آپ کو سننے سے روکے گا، آپ کو سمجھنے سے روکے گا، تاکہ آپ کی جو اس وقت نیکیوں کی اکاؤنٹ میں ذاتی ہو رہی ہے اور نیکیوں کا اکاؤنٹ جو آپ کا بھرتا جا رہا ہے اس کو وہ کم کر سکے اور اس کے راستے میں رکاوٹ بن سکے. پھر وہ کبھی کبھی ایسے سکھاتا ہے کہ آپ بڑوں کا ادب ہی نہ کریں، اور کبھی کبھی ایسے سکھاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر نہ ادا کریں. اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں جن کے پاس آپ سے زیادہ چیزیں ہیں، وہ آپ سے زیادہ قابل ہیں، تو وہ ایسے کر کے ہمیں ناشکری سکھاتا ہے. اور کبھی کبھی ہمیں کہتا ہے کہ ابھی تو سردی بڑی ہے، ابھی میں سست، ابھی میں ٹھہر کے نماز پڑھوں گی. اور کبھی کبھی سچ بولنے سے روکتا ہے، کبھی کبھی ہمیں اچھا انسان بننے سے روکتا ہے. مینس کہ کچھ نہ کچھ وہ کرتا ہی رہتا ہے. اور جب بھی ہمیں کوئی بھی برا خیال آئے،
کوئی بھی گندی گندی باتیں سمجھ میں آنے لگے اور اچھے کاموں کو کرنے کو ہمارا موڈ نہ بنے، دل نہ چاہے، تو ایسے میں ہمیں الرٹ ہو جانا۔ یہ سب کون کرواتا ہے؟ ابلیس، شیطان۔ تو بچوں، جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہیں وہ تو الرٹ رہتے ہیں، اور پھر جب ایسی کوئی بھی باتیں دل میں وہ ڈالتا ہے تو وہ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیا کہتے ہیں؟ اور ایسا کر کے ہم دراصل اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں دے دیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں شیطان سے بچا لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں پہ پھر شیطان کا یعنی کہ ابلیس کا کوئی زور بھی نہیں چلتا۔ اور جناب ابلیس نے کیا تھا؟ سب سے پہلے جو گڑبڑ کی تھی، سجدے سے انکار کیا تھا۔ تو اس سے سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے بچوں جب انسان اپنے رب کو سجدہ کرتا ہے، جب میں اور آپ سجدہ کرتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب ابن آدم سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتے ہوئے ہٹ جاتا ہے وہاں سے اور الگ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہائے ہلاکت، ابن آدم کو سجدے کا حکم ملا اور اس نے سجدہ کیا، اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدے کا حکم ملا، میں نے انکار کیا اور میرے لیے آگ ہے۔ تو پیارے بچوں، آج کی اس نشست میں ہم نے جو باتیں سیکھی اس میں نمبر 1 تو یہ ہے کہ ہم سب کا دشمن ایک ہے، اور وہ کون ہے؟ ابلیس، اور یعنی کہ شیطان۔ اور وہ اس کی سب سے پہلی کوالٹی کیا ہے کہ وہ تکبر کرتا ہے، خود کو بہتر سمجھتا ہے، اور دوسری کوالٹی کیا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نافرمان ہے۔ اس لیے وہ ہمیں بھی چاہتا ہے کہ ہم بھی خود کو بہتر سمجھتے رہیں، ہر وقت خود کو سب سے اچھا سمجھیں اور جناب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا ہی نہ مانیں۔ لہٰذا میں نے اور آپ نے اس سے الرٹ رہنا ہے اور سجدوں کی کثرت کرنی ہے، 5 نمازیں پکی کرنی ہے، اور اس کے علاوہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پیار پانے کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زیادہ رحمت حاصل کرنے کے لیے ہم 2 ہلکے سے نفل بھی پڑھ سکتے ہیں تاکہ ہم سجدے پہ سجدہ کریں اور شیطان جناب عالی مایوس ہو جائے ہم سے بھی اور اس کا دل تنگ ہو جائے۔ اور جب کبھی ہم نے قرآن عظیم پڑھنا ہے، اس میں سجدہ تلاوت آتا ہے، اسی وقت سجدہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے کیا ہوگا؟ شیطان اور زیادہ تنگ ہوگا، مایوس ہوگا، اور ہماری اس سے انشاءاللہ تعالی جان بھی چھوٹ جائے گی۔ اور جب ہمیں گندے خیال آئیں، گندے کام کرنے کو دل چاہے اور اچھے کام کرنے کو دل نہ چاہے، سستی ہو جائے، تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو شیطان سے اور اس کے واروں سے محفوظ رکھے، آمین۔